فاطمہ لاسٹ ایپیسوڈ آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم ناول کو کاپی پیسٹ کرنا سختی سے منع ہے. چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. سیکنڈ میرج 8 ڈفرنس ٹروڈ لونگ ہیرو شارپ ہیروئن انسین لو پیس. 5 سال بعد وہ گہری نیند میں تھے جب چہروں کو چھوتے نرم اور نازک ہاتھوں نے ان کی نیند میں خلل ڈالا. ان ہاتھوں کا لمس وہ اچھے سے جانتے تھے. جبھی لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا. وہ ہاتھ اب آنکھوں کی پلکیں چھیڑ رہے تھے. ساتھ کمرے کے فضا میں شرارتی ہنسی مگر دھیمی آواز میں سنائی دی. ٹھیک اسی وقت وہ تیزی سے آنکھیں کھولتے، ہاتھوں کو پیچھے لے کر جاتے، اس کے چھوٹے سے وجود کو پیچھے سے آگے کی طرف کرتے گدگدی لگانے لگے. وہ آنکھوں کو پوری شدت سے میچتے کھلکھلائی. جب کمرے میں اس کی کھلکھلاہٹ میر کو زندگی کا کبان دیتی تھی. گڈ مارننگ میرا بچہ، اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتے محبت سے کہا، جس پر اس نے اپنی ہیزل آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولا جہاں وہ محبت سے اسے دیکھ رہے تھے. گڈ مارننگ ڈیڈ، وہ چہکتے ہوئے ان سے لپٹی تھی. لو یو ڈیڈ کے دل، وہ اسے ماتھے پر بوسہ دیتے اٹھ کر بیٹھے. آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے چہرے پر رکھتے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا. ایسا کرتے وہ اس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ ان کا دل کیا وہ اسے خود میں چھپا لیں. حالانکہ انہیں اچھے سے علم تھا ان کی بیٹی معصوم تو بالکل نہیں، پر اشال کی بیٹی تھی. اپنے مطلب کے لیے اسے معصوم بننا اچھے سے آتا تھا. میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ مسکراتے ہوئے ان کے گال پر پیار کر گئی. وہ سب سے زیادہ والے سوال کا جواب اسے کبھی دے ہی نہیں پائے تھے، پر یہ تو میرال بھی جانتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ پیار اشال سے کرتے تھے، اور یہ بات اشال نے کئی بار اتراتے ہوئے اسے کہا تھا، یہاں تک ان کے سامنے بھی کہا تھا، پر ان کی خاموشی سے میرال کو جواب مل جاتا تھا. پھر بھی وہ ہر روز یہ سوال پوچھتی تھی اور جا کر باقاعدہ اشال سے کہتی تھی کہ ڈیڈ نے آج اسے کہا وہ سب سے زیادہ پیار اس سے کرتے ہیں، جس پر سامنے سے محض اشال ہنس دیتی. مما کہاں ہے آپ کی؟ نرمی سے اس کے پھولے گالوں کو سہلاتے پوچھا. اشال تو نیچے ناشتہ بنا رہی ہے، پلکوں کو اوپر نیچے کرتے سوچنے والے انداز میں جواب دیا. وہ ان کا دیکھے دیکھی اشال ہی بولتی تھی. المیر وجدان خانزادہ نے پھر اسے مما سکھانے کی بہت کوشش کی، پر وہ ڈٹی رہی کہ جیسے وہ ان کی اشال ہے اس کی بھی اشال ہے. اوکے میری جان، آپ یہاں ویٹ کریں، ڈیڈ فریش ہو کر آتے ہیں. محبت سے کہتے وہ ڈریسنگ پر نکلا ہوا ڈریس لیے واش روم میں بند ہوئے تھے. ان کے جاتے ہی وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیر کینچی کی صورت ایک کے اوپر ایک رکھے سائڈ پر پڑا ان کا موبائل اٹھا کے پاؤٹ بناتے پکچرز لینے لگی. ان کی آدھے سے زیادہ گیلری اس کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی. میرال، المیر وجدان خانزادہ، یو آر سو بیوٹیفل، اس نے کیمرے میں خود کو دیکھتے مسکراتے ہوئے خود سے کہا تھا. مما پلیز نا، اس نے چھوٹے سے ہونٹ باہر نکالتے آہستہ سے آواز میں کہا. اسے معصوم شکل بنانے کی ضرورت قطر نہیں تھی. اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا وہ شدید معصوم ہے، اور بقول میرال کے اس کا بھائی شدید بے وقوف ہے. اب بھی وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، ورنہ اس کی جگہ اگر میرال ہوتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، پر اپنی منوا کے رہتی. گڈ مارننگ میلا شونا گڈا. کچن میں انٹر ہوتی جیا نے اسے پیچھے سے گود میں اٹھاتے اس کے گال چومتے خوشی سے کہا. اس کا روٹا چہرہ چمک ہی اٹھا تھا. ڈوڈلز بنا دو، وہ اس کو کندھے پر سر رکھتے خوشی سے بولا، کیونکہ اسے یقین تھا وہ فرمائش کرے گا تو جیا سارا کام چھوڑ کے اس کی فرمائش سب سے پہلی پوری کرے گی. اور ایسا ہی ہوتا تھا. جیا کے لیے شاہمیر سب سے پہلے تھا، شاید خود سے بھی. اس نے ایک نظر اشال کو دیکھا جو سب سے بے پرواہ ناشتہ بنانے میں مگن تھی. سمپل پرپل فراک میں پر اسٹریٹ بلیک پینٹ اور پرنٹڈ دوپٹہ کندھے پر رکھا ہوا تھا. بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بندھا ہوا تھا اور کچھ بال کان کے پاس اور گردن پر چپکے ہوئے تھے. دوسری طرف ملازمہ بھی ناشتہ ہی بنا رہی تھی.
یہ ناشتہ گھر والوں کے لیے تھا اور اشال صرف میر کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ یہ اسے پسند تھا۔ اس کے علاوہ تو اسے خود کے لیے بھی بنانا گوارا نہیں تھا۔ اوکے پو کی جان، ابھی بناتے ہیں۔ وہ اسے شیلف پر بٹھاتے اس کی فرمائشیں سننے لگی جو وہ شاید اتنا فری ہو کر اسے ہی بتاتا تھا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا آپ کو میڈم؟ بوڑھا کرنا ہے مجھے انتظار کروا کر۔ وہ کمرے سے نکلتے فون کان سے لگائے کوریڈور سے گزرتا مظلومیت سے بولا، جس پر فون کے دوسرے سائڈ موجود وہ لڑکی کھلکھلائی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے سوچوں کا مرکز اس کا سنہرا چمکتا چہرہ ابھرا، جس پر وہ بھی مسکرا دیا۔ اب انتظار بچا ہی کہاں ہے جناب؟ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ میں پکڑا اسٹیٹوسکوپ گھمانے لگی تھی، جس پر سمیر نے منہ بنایا۔ رہنے دو، تمہیں کیا پتا میں۔ وہ کہتے کہتے رکا جب نظریں ڈیڈ کے کمرے میں ماڈل سٹائل میں بیٹھی میرال پر رکیں۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ نور تم بیزی تھی نا، تم کام کرو، میں فری ہو کر بات کروں گا۔ وہ کہتے الوداعی کلمات کہتے فون کاٹ گیا۔ دوسری سائڈ پر نوری بھی جان گئی تھی کہیں آس پاس میرال دکھ گئی ہوگی یا اس نے پکڑ لیا ہوگا۔ سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر بڑھ گئی۔ کس کی تصویریں لی جا رہی ہیں ڈال؟ وہ آتا اس کے پاس کھڑے ہوتے اپنی باہیں وا کر گیا۔ وہ موبائل رکھتی چہکتے ہوئے اس سے لگی تھی۔ ڈیڈ فریش ہو رہے ہیں؟ سمیر نے اسے گود میں پکڑتے پوچھا تھا۔ ڈیڈ کو چھوڑو برو، لک ایٹ می، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہونٹوں کو پاؤٹ بنائے پلکوں کی جھالر اوپر نیچے کرتے پوچھا۔ یہ اس کی عادت تھی، سمیر کی توجہ وہ بالکل بانٹ نہیں پاتی تھی۔ یہ بھی اس کی دی ہوئی ایکسٹرا انٹینشن کی وجہ سے تھا۔ پری لگ رہی ہو، آج چھٹی ہے نا، کار ریسنگ کے لیے چلیں گے اوکے؟ وہ اس سے کہتا اسی لیے باہر کی طرف بڑھا جب سیڑھیوں سے اوپر چڑھتی اشال انہیں کراس کرنے لگی۔ ڈیڈ نہ آ رہے ہیں؟ اسے روم میں جاتے دیکھ میرال نے فوراً ٹوکا۔ اس کا ارادہ یہ بتانے تھا کہ وہ اٹھتے ساتھ سب سے پہلے اس سے ملے ہیں۔ تو میں ہی صبح انہیں کپڑے نکال کر دے کر آئی تھی اور اٹھا کر بتا کے بھی آئی تھی۔ وہ بھی پیچھے گھومتے دل جلانے والی مسکراہٹ اسے پاس کرتے یہ بتا گئی کہ وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے ان سے مل چکی تھی۔ اس سے پہلے میرال سمیر کی گود سے اترتے کمرے میں دوبارہ بھاگتی وہ تیزی سے روم میں جاتے بند کر گئی، جس کی آواز سنتے میرال نے برا سا منہ بنایا۔ دوسری جانب سارا ڈرامہ دیکھتے سمیر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اشال ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھے میر کو اپنی مرضی کی چیزیں پکڑا رہی تھی۔ گھڑی کے بعد اب اس نے پرفیوم اٹھایا۔ یہ والی لگائیں، اس کی اسمیل میری فیورٹ ہے۔ اس نے کیپ سائڈ پر رکھتے بوٹل ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ مکمل تیار ہوتے اس کے پاس ہوئے تو اس نے دل ہی دل ماشاءاللہ کہا، پھر مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھے پر رکھا تھا۔ آپ سب سے زیادہ پیار میرال سے کرتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں میں گاڑے سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ اور ایسا میں نے کیا؟ مقابل نے بھرپور چونکنے کی اداکاری کی۔ نہیں، آپ کی شہزادی نے۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں ہنس دیے۔ المیر وجدان خان زادہ نے جھکتے اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھے۔ بالکل تم پر گئی ہے شدت پسند، انہوں نے بھاری لہجے میں کہتے اس کی چھوٹی سی ناک چومی۔ مجھ پر گئی ہے اٹس اوکے، پر میری جگہ لینے کی کوشش کرے اٹس ناٹ اوکے، وہ ابھی اسی انداز میں جواب دیتے ان کے لبوں سے اپنے لب مس کر گئی۔ تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہر بار کہا گیا یہ ایک جملہ اسے اپنی زندگی کا حاصل معلوم ہوتا تھا۔ ہاں یہ آخری چھٹی ہے، کل سے آپ پھر سے آفس آ رہی ہیں۔ المیر وجدان خان زادہ کے ٹوکنے پر اس نے پوری دل جمعی سے ہاں میں سر ہلایا۔ گریجویشن کے فوراً بعد ہی وہ آفس جوائن کر چکی تھی، جو سب سے زیادہ خوشگوار میر کے لیے تھا، کیونکہ وہ ہر وقت آنکھوں کو دیدار کے لیے میسر جو تھی۔ اوہ ہاں، مجھے سارم بابا کی کال آئی تھی، وہ بچوں سے ملنے آئیں گے، چلیں جلدی سے ناشتہ کر لیں۔ اچانک یاد آنے پر وہ تیزی سے کہتے ڈریسنگ سے اتر گئی، جس پر وہ سر خم کرتے اسے ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھے۔ سالم شاہ کی سچائی وہ اگلے دن ہی اسے بتا چکے تھے۔ سب کچھ ایک ساتھ برداشت کرنا مشکل تھا، پر سنبھالنے والا ساتھ ہو تو ساری مشکلیں یوں ہی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔
سالم شاہ اور باقی لوگ بھی اب شاہ ولا میں ہی رہتے تھے۔ سمیر آج آفس سے جلدی فری ہو گیا تھا تو سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ اس کا گزر ڈرائنگ روم سے ہوا تو جیا کو گلاس وال کے پاس کھڑے دیکھ وہ چونکا، کیونکہ عموماً اس ٹائم جیا کورٹ میں ہوتی تھی، پر شاید آج کوئی کیس نہیں تھا وکیل صاحبہ کے پاس۔ چلو اچھا تھا، کچھ ٹائم اس کے ساتھ مل جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، پر قریب پہنچتے وہ چونکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں لان میں اشال بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی گود میں میرال تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ میر روم میں سو رہا تھا اور وہ دونوں جو ہر وقت میر کے سامنے لڑتی رہتی تھیں اب ساتھ بیٹھے راز و نیاز میں مصروف تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو جیا؟ اسے اپنے حصار میں لیتے بہت پیار سے پوچھا۔ ماں تو پیار کرنے والی ہوتی ہے نا؟ اس نے پہلے چونک کے سمیر کو دیکھا، پھر آہستہ آواز میں کہا۔ سمیر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ظاہر نہ بھی کرے پر وہ جانتا تھا وہ راز جیا کی شخصیت پر گہرا اثر ڈال گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ سب سہ کر چھپا گئے تھے، کیونکہ جانتے تھے جو کھل جائے پھر وہ درد ہی دیتا تھا۔ ہاں، سمیر نے یک لفظی جواب دیا، نظریں اس کی بھی سامنے کے منظر پر تھیں۔ اشال پیار کرتی ہے میرال سے کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، اس کے وجود کا حصہ، اور اس سے بڑھ کر وہ اس شخص کا خون ہے جس سے وہ عشق کی دعوے دار ہے نا؟ اس نے اپنی بات کے بعد تائید چاہی، جس پر سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس کے دل کے ہر زخم پر مرہم رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے لیے ضروری تھا کہ چوٹ کہاں کہاں لگی ہے یہ پتہ ہو۔ رشنا آنٹی بھی کتنا تڑپی تھیں، کتنی معافیاں مانگی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ وہ تو زیادتی کی نشانی تھی، پر وہ ان کی اولاد تھی۔ پھر وہ کیوں؟ اس سے آگے اس سے نہیں کہا گیا، پر سمیر جانتا تھا وہ کس وہ کا کہہ رہی ہے۔ کسی بھی جذبے کو محسوس کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور اس دل میں محبت کے جذبے کا ہونا شرط۔ میرال مجھ پر جان چھڑکتی ہے کیونکہ میں اسے یہی جذبہ دیتا ہوں۔ میں کبھی اپنی ماں سے محبت نہیں کر پایا کیونکہ میں نے کبھی ان کی آغوش میں محبت محسوس نہیں کی، اور تم اوپری محبت کو محسوس کرتے خود کو زبردستی مطمئن کرتی رہی۔ تم غلط ہو جیا، تم بچی نہیں ہو۔ ڈیڈ نے تمہیں نہیں روکا تاکہ مستقبل میں تم کبھی بھی انہیں الزام نہ دو، پر تمہیں خود کو روکنا چاہیے تھا۔ تم اصل اور نقل کا فرق جانتی تھی، پر تم نے ان کے مطلبی پن میں چھپی محبت کو زبردستی اصل مانا۔ تمہیں تکلیف ہوئی، میں جانتا ہوں، پر سامنے والے کو جب فرق نہ پڑتا ہو اس کے لیے آنسو بہانا بے وقوفی ہے، اور جو چیز نہ ملی ہو اس پر گلہ کرنا نہ شکری، اور اتنی نعمتوں کے بعد نہ شکری تم پر حرام ہے۔ وہ سیدھے سیدھے لفظوں میں اسے سمجھا گیا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ لب اب کے مسکرا دیے تھے۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، سب کچھ۔ اس کے دل نے دہائی دی، اپو چھوڑو برو کو۔ میرال کی اچانک آواز پر وہ دونوں الگ ہوئے جو خونخوار نظروں سے جیا کو گھور رہی تھی۔ میرے برو ہیں، تم جاؤ اپنے بے وقوف شونا مونا کے پاس۔ وہ سمیر سے آگے کھڑی ہوتی اس کی نقل اتارتے بولی، جس پر جیا نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ سمیر مسکراہٹ دبائے اسے گود میں اٹھا گیا۔ ماما کہاں گئیں تمہاری؟ آس پاس اشال کو نہ دیکھ جیا نے پوچھا۔ وہ آفس چلی گئیں، میرال نے جواب دیا جب شامیر روتے ہوئے نیچے آیا۔ مما کہاں ہے پو؟ اس سے آپ نہیں بولا جاتا تھا جب بھی پو کہتا تھا، اور ساتھ توتلاتا بھی تھا۔ وہ نیند سے جاگا اور اس وقت شدید ماں کی طلب دکھ رہی تھی۔ میں آپ کو ماما پاس لے کر چلتی ہوں جان، کپڑے چینج کر لیتے ہیں پہلے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بولی۔ ہم بھی چلیں گے، میرال نے خوش ہوتے کہا۔ ہم پکنک پر نہیں جا رہے، جیا نے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈیڈ سے ملنا ہے۔ وہ میرال ہی کیا جو خاموش ہو جائے۔ اوکے، بس ہم سب چلتے ہیں، تم اسے چینج کروا کر لاؤ۔ سمیر نے لڑائی ختم کی۔ میر، یہ فائل دیکھے، اس میں۔ وہ اس وقت ان کے چیئر کے پاس کھڑی فائل کی طرف متوجہ کروا رہی تھی جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ میر، یہاں دیکھنا ہے۔ وہ ان کی نظروں سے زچ ہوتے چڑ کے بولی، ساتھ پیپر پر پین پریس کیا تھا۔ وہ اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ جھٹکے سے ان کے باہوں میں آ سمائی تھی۔ میر، اس نے کندھے کو جکڑتے مقابل کو گھورا
جس پر ڈٹائی سے مسکراتے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو انگلیوں میں گھمانے لگے۔ یہ آج زیادہ پیاری لگ رہی ہو یا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے؟ بہکی بہکی نگاہیں اس کے چہرے کو طواف کر رہی تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کی محبت کی شدت میں شدید حد اضافہ ہوا تھا کہ کبھی کبھی اشال بھی گھبرا جاتی تھی۔ اس کی پلکیں کچھ توقف کے لیے لرزی تھیں اور پلکوں کے چلمن کا رقص انہیں مسمرائز کر گیا تھا۔ دل لہجہ خود بخود بوجھل ہوا تھا۔ وہ اس کے نمی پھوٹتے پھول نظری لبوں پر جھکنے کو تھے جب اس نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میر آفس ہے۔ وہ بہک رہے تھے۔ ایسے میں اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ میرے آفس میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس کی بات کو رد کرتے بنا مزید کوئی گوہر افشانی سنے جھکے۔ ابھی میر کے یاقوتی لب اس کے لب سے مس ہوئے تھے جب اچانک تیزی سے ڈور کھلا تھا۔ وہ اتنی ہی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اپنی جگہ چونکے۔ ہم 10 سیکنڈ بعد ڈیٹیکٹ کرتے ہیں انٹری کا۔ سمیر جو میرال کو گود میں پکڑے دھڑلے سے اندر آیا تھا۔ کچھ دیکھا تو یقیناً نہیں تھا اس نے، پر اچانک اٹھنے والا عمل اس کی نظروں سے مخفی نہ تھا جب بھی شرارت سے کہتا گیٹ بند کر گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ دیوار سے نظریں ان کی طرف کرتی بولنے لگی۔ 10 سیکنڈ کہا ہے اس نے۔ وہ فوراً اسے ٹوک گئے، جس کا مطلب سمجھتے وہ بس انہیں گھورتی فائل پکڑے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بھی لیپ ٹاپ کھول گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ پوچھنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی پوچھ لیتا ہوں۔ وہ لوگ دوبارہ اندر آئے جب سمیر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ساتھ میرال کو لیے کاؤچ پر تقریباً لیٹتے اسے سینے پر بٹھایا۔ جیا اشال کے پاس جاتے شامیر کو ڈیسک پر بٹھاتی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ میری جان، اشال نے جھکتے اس کے ہونٹوں پر کس کیا تھا۔ تو چاہت ہے کسی اور کی، تجھے لے گیا کوئی اور ہے۔ یہ شاعری بھی سمیر کی طرف سے آئی تھی۔ جیا اپنی مسکراہٹ دباتے شامیر کو لیے کاؤچ میں جگہ بنائے بیٹھ گئی۔ اشال کی خونخوار نگاہیں میر پر ٹکی تھیں اور ان کی سمیر پر۔ اشال نے کتنی بار ریس ہارنے والی بات پر اسے چھیڑا تھا۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ یہ میرا آفس ہے، گھر نہیں۔ یہاں کیوں شغل لگایا ہوا ہے؟ ان چاروں کو یہی کھیلتے دیکھ انہوں نے باہر بیچنے کے غرض سے ٹوکا۔ ہم تو آفس ہی سمجھ رہے تھے ڈیڈ، پر آپ لوگوں نے اپنا بیڈ روم سمجھ لیا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ٹی وی لاؤنج والا منظر دے دیا جائے۔ بروقت جواب آیا تھا، جس پر ضبط کر کے وہیں اشال شدید نگاہوں سے انہیں گھورتی باہر نکل گئی۔ تمہیں بتاتا ہوں میں، صبر کرو۔ وہ اس کے پیچھے نکلے، ساتھ ہی سمیر کو وارن کیا جو ہوا میں اڑاتے میرال کے ساتھ بزی ہو گیا تھا۔ یار سوری نا اشال، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آفس میں گیٹ بند کرنے کو تھی۔ جب بیچ میں پیر رکھتے انہوں نے روکا۔ وہ ڈور چھوڑتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جب بھی وہ بھی تیزی سے اندر آتے ڈور لاک کیے اس کی طرف گھومے جو سینے پر ہاتھ باندھے انہیں گھور رہی تھی۔ اب کیوں گیٹ لاک کیا؟ اس نے تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ آبویسلی، کس کا مت کہیے گا، وہ کہنے کو تھے جب اشال نے فوراً بات کاٹی۔ آپ کی وجہ سے سمیر کو موقع مل گیا ہے، وہ غصے سے بولی۔ کوئی کس وس نہیں ملے گی، وہ کہتے گھومی جب مقابل نے اس کے ہاتھوں کو جکڑتے اسے حصار میں لیتے اس کی پشت اپنی سینے سے لگائی تھی۔ کس نہ دو، سکون دے دو بس۔ آہستہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئی تھیں اور وہ ہاتھ ان کے بھاری ہاتھوں میں دب گئے تھے۔ اس نے پیچھے سر کو میر کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ دونوں وجودوں کے اندر ایک سکون سا اترا تھا۔ آج کیوں شرم آئی؟ جب سب کے سامنے عشق کا دعویٰ کیا تھا تب تو شرم نہیں آئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتے بولے، وہیں لفظ پر لفظ اس کے کانوں میں سارا ماضی کا منظر اس کے دماغ کے پردے پر لہرا گیا۔ ہونٹ کان کی لو کو چھوتے حال کا احساس دلا رہے تھے۔ نہیں، بالکل شرم نہیں آئی، کیونکہ یہ اشال شاہ کے بے شرم عشق کی داستان تھی جو اسے آپ سے ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے یوں ہی حصار میں کہا، نہیں یہ داستان تھی، نہیں یہ داستان ہے، پر اشال شاہ کی نہیں۔ وہ کہتے اس کے چہرے سے اپنا چہرہ جوڑا۔ غربت بڑھی تھی اور دھڑکنیں رکی تھیں، وہیں سماعتیں ان کے بولنے کی منتظر تھیں۔ دل میں سکون اترا جب محبوب کے لبوں سے سنا، اشمیر کے بے شرم عشق کی داستان ختم شد۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔
پلیز مسٹ سبسکرائب اوور چینل، مسٹ لائک اینڈ کمنٹ پلیز۔ جی تو ناول اختتام ہو گیا۔ آپ سب نے بہت بہت پیار دیا، جتنا مجھے امید نہیں تھی اس سے زیادہ۔ میں نے یہ بہت محنت سے مکمل کیا ہے اور اب میں منتظر ہوں آپ کے ریویوز کی۔ وہ تمام ریڈرز جو اول روز سے ساتھ تھے، جنہوں نے ساری ایک ساتھ پڑھی، جنہوں نے بیچ سے جوائن کیا اور بہت حوصلہ افزائی کی، ان سب کی شکر گزار ہوں، اور آخری ایپیسوڈ پر بھی آپ سے بہت پیارے پیارے ریویوز کی امید کر رہی ہوں۔ آپ نے شروعات سے پڑھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مکمل ناول پر آپ کا مکمل ریویو ہو۔ جو ناول میں اچھا لگا، جو سینز آپ کو پسند آئے، پورے ناول سے متعلق اپنے ریویوز دیں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اوکے، بہت باتیں ہو گئیں، اب جلدی جلدی سے ریویوز لکھنا شروع کریں اور مجھے خوش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔